السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان ہیرا شبیر پروگرام دل کی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ملک کی نامور شخصیت سے۔ ہمارے آج کے مہمان معروف شاعر اور ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر طب بھی ہیں اور ادبی حلقوں میں اپنی ایک نمایاں شناخت رکھتے ہیں۔ اوجھا انسٹیٹیوٹ کے سابقہ ایڈیشنل ڈائریکٹر، ہم سب کے جانے پہچانے ڈاکٹر اقبال پیرزادہ صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دل کی بات میں، کیسے مزاج ہیں بہت آپ کے؟ بندہ نوازی، آپ نے مجھے یاد کیا، ہوم ٹی وی نے مجھے یاد کیا، یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت دلاویز بات ہے۔ سر، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ دو بالکل مختلف پروفیشن، ایک طب کا پیشہ اور ایک اردو زبان و ادب، کیسے مینیج کرتے ہیں دونوں کو؟ دیکھیے، پہلے تو میں آپ سے یہ اختلاف کروں گا کہ یہ دونوں الگ یا مختلف یا متضاد شعبے نہیں ہیں۔ ان کے طریقہ، جسے کہتے ہیں نا، طریقہ کار مختلف ہے، لیکن بنیادی کام انسانوں کے دکھ، تکلیفیں، رنج اور غموں کو کم کرنا ہے یا ان کو شریک کرنا ہے تاکہ وہ کم ہو جائیں۔ کہیں آپ ادویہ سے اور کہیں آپ لفظوں سے انسان کو سکون، خوشی اور تحیر میسر پہنچاتے ہیں۔ تو میں تو دونوں طرح سے بفضل تعالیٰ یہ کام کرتا ہوں۔ یعنی آپ کا کہنا ہے کہ دونوں شعبوں کے درمیان گہرا تعلق ہے؟ گہرا نہ بھی ہے تو کم سے کم ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جی ہاں۔ تو آپ نے طب کے پروفیشن کا جو فیصلہ کیا وہ اپنی ذاتی خواہش پہ کیا یا آپ کے والدین کی خواہش تھی؟ نہیں، یہ سچی بات یہ ہے کہ مجھے بہت چھوٹی عمر سے میرے والدین نے یہ احساس دلایا کہ مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے، یا وہ مجھے ڈاکٹر بنتے دیکھ کے خوشی محسوس کریں گے۔ تو تب سے میرے دل میں یہ بات اندر موجود تھی، سو یوں اس کا سہرا یا اس کا جو سبب ہے میرے والدین ہی ہیں کہ میں اس طرف راغب ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ماہر امراض سینہ ہیں اور آپ کی جو بھی خدمات ہیں ان سب سے ہم واقف ہیں۔ ہمارے ناظرین کی آگہی کے لیے بتائیے کہ اگر کسی فرد میں ٹی بی کے مرض کی تشخیص ہو جاتی ہے تو اسے فوری طور پر کیا اقدام اٹھانا چاہیے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یوں تو انسانی بقا کے لیے تمام بیماریوں کا ہونا یا نہ ہونا بہت اہم ہے۔ آپ نے خاص طور پہ تپ دق کی بات کی، تو تپ دق جو ہے وہ ایک عجیب قسم کی بیماری ہے۔ یہ ایک جسمانی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ ایک سماجی اور نفسیاتی بیماری بھی ہے، چونکہ یہ کیا کرتی ہے کہ یہ بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتی ہے، گھروں کے گھر اور خاندان کے خاندان، یہ ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری ہے۔ اور آپ کی دلچسپی کے لیے، اپنے دوستوں کی دلچسپی کے لیے عرض کروں کہ یہ دنیا کی سب سے پرانی چھوت کی یعنی لگنے والی بیماری ہے، اور اس بیماری سے اب تک کروڑہا افراد، اور یہ آج کے دن تک بھی مکمل طور پہ اس کرۂ ارض سے ختم نہیں ہوئی، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں جب تک اس کا آخری مریض موجود ہے تب تک یہ اس کے ہونے کے امکانات ہیں، اور بڑھنے کے بھی امکانات ہیں، بڑھنے کے بھی، دوسری صورت میں بڑھنے کے بھی امکانات ہیں۔ تو تپ دق جو ہے وہ اس کو بہت شروع میں آپ نے کہا اس کی تشخیص تو بہت بعد کی بات ہے، اس کی بہت بنیادی 2 یا 3 علامتیں ہیں، اگر وہ کہیں کسی کو دکھائی دے جائیں تو اس کو فوراً اپنے مستند ڈاکٹر سے ملنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا علامتیں ہیں وہ ہمارے مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 ہفتوں سے زیادہ بخار کا ٹھہر جانا، ایسا بخار جو عام مروج دواؤں سے، جو کامن دوائیں ان سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو، ایسی کھانسی 2 ہفتوں یا 2 ہفتوں سے زیادہ بیٹھ جانا جو عام دواؤں سے کنٹرول نہ ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں صاحب وزن گھٹنا لگ جاتا ہے، بھوک دبنا شروع ہو جاتی ہے، سینے میں درد شروع ہو جاتا ہے، چونکہ یہ بیماری بنیادی طور پہ پھیپھڑوں کی بیماری ہے، اور انہیں سانس چلتے پھرتے اس کو سانس ہانپنا، اسے سانس میں دقت ہونے لگتی ہے، اور بعض اوقات تو اس کے ساتھ کھانسی کے ساتھ خون بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ اگر یہ 2 ہی تکلیفیں اگر ہیں کہ بخار ٹھہر گیا ہے اور کھانسی تنگ کر رہی ہے، تو فوراً اس بات کا شبہ کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں تپ دق بہت کامن ہے، تو ہمیں کہیں سے لگ بھی سکتی ہے خدا نخواستہ، تو ہمیں ڈاکٹر تک جانا چاہیے اور اسے بتانا چاہیے کہ وہ اپنا، پھر اس کا بنیادی 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایکس رے اور خون کا، اس کا بلغم کا ٹیسٹ کرتا ہے، تب وہ تشخیص کا مرحلہ
اور بڑی آسانی سے تشخیص ہو جاتی ہے. پھر بفضل تعالیٰ اس کا علاج موجود ہے. صحیح. اب ایک زمانے میں یہ بیماری لا علاج تھی. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ بیماری تھی لیکن اس وقت علاج نہیں تھا. صحیح. ہم ان خوش قسمت لوگوں میں اس کا شافی اور مکمل علاج موجود ہے. شرط یہ ہے کہ یہ علاج باقاعدگی سے کیا جائے, مکمل نگرانی میں کیا جائے مستند ڈاکٹروں کی, اور اس کا جو مدت ہے وہ پوری کی جائے جو 6 مہینے سے 8 مہینے تک ہوتی ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے, مطلب کہ یہ بچوں میں بھی پائی جاتی ہے بیماری یا بزرگوں میں ہی اس کی زیادہ علامت موجود ہے؟ جی زیادہ تر تو عام طور پہ یہ ان لوگوں میں ہے جو باہر جاتے ہیں, مرد ہیں, چونکہ یہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے تو مرد کام کرنے جاتا ہے, جہاں جھمگٹا ہوتا ہے, ہجوم ہوتا ہے, لوگ کراؤڈڈ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, یوں اس سے بچتا کوئی نہیں ہے. اس سے نہ خاتون, نہ بزرگ, نہ بچے, نہ جوان, نہ بوڑھے, نہ ان کی کوئی بھی جنس ہو, کوئی بھی عمر ہو, کوئی نہیں بچتا. وہ انسان اور زندہ ہے تو اس کو امکان ہے کہ اسے ٹی بی ہو سکتی ہے. صحیح. تو ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ہمیں کون سی حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ اس کی بہت بنیادی بچاؤ تو وہی ہیں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, جو بنیادی ہمارے ہیں نا صحت کے صاحب ہمیں صاف ستھرا اور سادہ غذا, زندگی کا طرز بھی سادہ. صحیح. یہ اور حرص, ہوس, لالچ, طمع, ان جیسی جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں سے گریز. اس سے کیا ہے کہ ہماری قوت مدافعت بہتر رہتی ہے. صحیح. اور جب قوت مدافعت بہتر ہوگی تو وہ کسی بھی آنے والی بیماری سے مقابلہ کرنے کی سکت اس میں ہوگی. پھر اس کے بعد ایک اور بھی ہے کہ اگر ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں بہت لوگوں کو ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا فاصلے سے رہیں. کھانسی آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیں. یہ بھی ہماری تربیت ہے کہ کھانستے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھ لو. تھوکو تو کسی برتن میں یا کسی ایسی جگہ جہاں بہایا جا سکے. تو بالکل بنیادی باتیں ہیں, وہ رکھنا چاہیے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہاں تشخیص کے بعد پھر احتیاط مختلف ہو جاتی ہے. ایک دفعہ اگر کسی کو تشخیص پر ہم سمجھاتے ہیں بھائی تم سے کسی کو لگی ہے تو اس کے امکانات ہیں کہ تم سے بھی کسی کو لگ سکتی ہے, تو تم اپنے منہ کو ڈھانپ کے رکھو اور رومال سے, ہاتھ سے کھانستے وقت خاص طور پہ. تو ڈاکٹر صاحب لٹریسی ریٹ آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں کیا اس کا ریشو ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے اس میں کوئی پروگرامز وغیرہ ہونے چاہیے, آگاہی ان کو دی جانی چاہیے؟ دیکھیے بات بہت اچھا سوال ہے, اور ساری امکانات, بچاؤ, تدابیر اور علاج کا تعلق آگہی سے ہی ہے. میں یہ جانوں گا کہ مجھے کیا تکلیف ہے تو میں اس کا بچاؤ کروں گا, مجھے کیا امکانات ہیں. تو ہمارے ہاں اس کی شدید ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں ابلاغ کے جتنے شعبے ہیں, جیسے آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں تو آپ کو مبارکباد, اور آپ نے ایک خیال رکھا 6 آدمیوں تک, 10 آدمیوں تک, 100 آدمیوں تک یہ بات پہنچی, ان کے دل میں بیٹھی, تو اس بیماری کا جو میگنیچیوڈ ہے, جو اس کی شدت ہے, کم ہو جائے گی. تمام جو ابلاغ کے ذرائع ہیں ان کو حصہ لینا چاہیے. پھر ان کو ہمارے سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے. پھر اس کو ہمارے مساجد میں بھی اس کی تربیت ہونی چاہیے, جہاں ہمارا جو عالم ہے اور مولوی ہماری تربیت کرتا ہے, بتاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں بنگلہ دیش میں باقاعدہ جمعے کے خطبوں میں بتایا گیا کہ بچاؤ کے طریقے کیا ہیں, اور دیکھیے وہاں اس نے بہت شاندار طریقہ کے طور پہ وہاں کامیاب ہوا وہ. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل نوجوان نسل میں نشہ آور اشیاء کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, تو اس سلسلے میں ہمیں کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے, انفرادی سطح پہ بھی اور حکومتی سطح پہ بھی؟ دیکھیے وہ یہ ساری کی ساری باتیں یہ ہیں, سب سے پہلے تو ان اسباب کا سد باب کیجیے جس کی وجہ سے ہم نشوں پہ کی طرف راغب ہوتے ہیں. صحیح. نشوں کی طرف راغب ہونے کی 2 یا 3 تو بہت بنیادی. ایک تو یہ کہ نشے کا بہت آسانی سے حصول یا اس کی دستیابی, ٹھیک ہے نا, قوانین ایسے بنائیے, ان قوانین پہ عمل درآمد اتنی سختی سے کروائیے, ان پہ سزائیں اتنی شدت سے دیجیے کہ لوگ, عام آدمی اس کی طرف راغب ہونے سے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور وجہ بہت بڑی ہے کہ ہم نشوں کی طرف جب راغب ہوتے ہیں جب ہم بہت بری طرح زندگی سے ہارنے لگتے ہیں, تھکنے لگتے ہیں, گھبرانے لگتے ہیں. ہمارے معاشی مسائل, ہمارے سماجی مسائل, ہمارے نفسیاتی مسائل, ہمارے روحانی مسائل, ہمارے خاندانی مسائل ہم پہ اتنا دباؤ ڈالتے ہیں کہ پھر فرار کے لیے ہم کسی نہ کسی نشے کی طرف اس کو تلاش کرتے ہیں.
تو سب سے زیادہ اثرات نوجوان طبقے پہ پڑ رہے ہیں؟ ہاں اچھا، نوجوان طبقے پر اس لیے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ ہمارا سب سے زیادہ طاقتور کمانے والا فرد ہوتا ہے. کسی ایک گھر کا سب سے زیادہ طاقتور اس کا نوجوان ہوتا ہے. وہ ہمارا مستقبل بھی ہے، وہ ہمارا ماضی بھی ہے، وہ ہمارا حال بھی ہے. ایک گھر میں اگر دو نوجوان مبتلا ہو جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پورا گھر بیٹھ گیا ہے. صحیح. اگر کوئی بزرگ مبتلا ہوتا ہے دکھ تو وہاں بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اتنے متاثر نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہماری جو معاشیات ہے، چاہے وہ اجتماعی ہو یا انفرادی ہو، اس کا بڑی حد تک اس کی ذمہ داری جوانوں اور نوجوانوں پہ ہوتی ہے. ناظرین، آج پروگرام دل کی بات میں ہمارے مہمان تھے ڈاکٹر اقبال پیرزادہ صاحب. ان کے ساتھ ہماری بہت ہی انفارمیٹیو سیشن رہا، بہت ہی مفید گفتگو ہمارے ناظرین کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ کی. انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے. دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، آپ کا اپنا چینل.